پاکیزہ حالات میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہوا کرتی. اور خاص طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص ارشاد فرمایا ہے، یعنی بہت عمدہ واقعہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاننا یہ تو ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے اندر بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام پر اس دنیا کے اندر بہت سے حالات آتے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، برابر اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہتے ہیں. خود حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کے لیے کتنے حالات پیش آئے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے. اس لیے کہ اگر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے اور حضرات مفسرین نے اس کے متعلق جو نکات لکھے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو اس واقعے کو بیان کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے. اس لیے مختصر طریقے پر اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے. جیسے ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مختصر طریقے پر بتا دیجیے، تو انہوں نے بہت ہی مختصر طریقے پر واقعہ یہ بتا دیا کہ ایک صاحب تھے، ان کے ایک بیٹے تھے، وہ گم ہو گئے تھے، پھر مل گئے، بس چلو واقعہ مکمل ہو گئے. تو اتنا اختصار بھی مناسب نہیں ہے کہ اس میں کچھ پتہ ہی نہ چلے، اور اتنی زیادہ تفصیل بھی مناسب نہیں ہے کہ زیادہ تفصیل کی وجہ سے کچھ یاد ہی نہ رہے. اس لیے درمیانی طریقے پر آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرق ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت مشہور نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے بہت مشہور رسول علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں. ان کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، مگر وہ نبی اور رسول نہیں تھے، اس وجہ سے وہ مشہور بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے مدین بھی تھے،
نام رکھ دیا گیا ہے، یعنی مدین ایک شہر کا نام ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین ہی کے نام ہے۔ مگر دو صاحبزادے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، وہ تمام لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ سب بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب اسرائیل ہے، تو ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے ہے، اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا درجہ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑھا ہوا ہے، جو سب سے اونچے درجے کے نبی اور رسول ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اعتبار سے 11 بھائی ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کے 12 صاحبزادے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بہت سے لوگوں کو دوسروں کی طرف سے تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی بہت تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائیوں سے اس خواب کو نہ بیان کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خواب کی تعبیر کچھ ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کی وجہ سے وہ تمہارے خلاف کچھ تدبیر کرنے لگے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اس میں جو 11 ستاروں کا ذکر کیا گیا اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج کا جو ذکر کیا گیا اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس خواب کی کچھ اطلاع ہو گئی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام صاحبزادوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر باطنی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات بہت ناگوار تھی، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ والد صاحب یوسف سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہر طریقے سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور جو ضرورت ہوتی ہے خدمت کرتے ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا قتل کر دیا جائے یا کسی دور جگہ میں چھوڑ دیا جائے، جس کی وجہ سے والد صاحب کی ساری توجہ ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ ان لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بلند مرتبے کے اوپر فائز ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتنا بلند مرتبہ ملنے والا ہے کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ تو صرف ظاہری اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب زیادہ محبت انہی سے فرماتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ والد صاحب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کسی دور جگہ میں چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد میں ساری توجہ ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ مشورہ کر کے وہ لوگ گئے اور پھر والد صاحب سے کہنے لگے، اے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اطمینان نہیں کرتے؟ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے اور کھیلے اور کچھ تفریح کر لے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ اس وجہ سے نہیں بھیجنا چاہتا کہ اس کی جدائی سے مجھے غم ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہی رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کسی کام کے اندر مشغول ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا لے، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتا۔ اور اس علاقے کے اندر بھیڑیے زیادہ رہتے تھے، اس وجہ سے خاص طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا ذکر فرمایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم 10 آدمی نوجوان ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے، اگر ہمارے رہتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا لے تو پھر ہمارا رہنا بالکل بیکار ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا لے اور ہم وہاں موجود رہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت ہی پختہ طریقے پر حفاظت کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور جانے کے بعد پہلے ہی سے طے کر چکے تھے یا تو قتل کر دیا جائے یا کسی دور جگہ میں چھوڑ دیا جائے، مگر ان میں سے جو بڑا بھائی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یوسف کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، اگر تم باپ کی نظروں سے دور کرنا ہی چاہتے ہو تو کسی تاریخ کنویں کے اندر چھوڑ دو، کوئی مسافر آئے گا اس کو نکال لے گا اور پھر اپنے ساتھ وہ لیے چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام دور بھی ہو جائیں گے اور تمہیں قتل کرنا بھی نہیں ہوگا۔ قتل کرنا یہ تو بہت ہی گناہ کا کام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک کنویں کے اندر انہوں نے ڈال دیا۔ اس میں قریبی میں ایک چٹان تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ورنہ کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے ان کی جان جا سکتی تھی، اگر جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والے ہیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ ہر طریقے سے محفوظ رہیں گے اور آگے چل کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند مرتبہ دیا جائے گا، اور پھر آپ کے بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کے سامنے ان کے حالات بھی بیان کریں گے اور وہ آپ کو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے پانی بھرنے والے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے نکل آئے۔ وہ جو پانی بھرنے والا تھا وہ تو بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا کہ ہائے خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے، اتنا خوبصورت لڑکا اس کنویں میں سے نکل آیا، چلو اس کو چپ چاپ رکھ لو۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور سامان تجارت سمجھ کر کے اس کو اپنے پاس چھپا لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تلاش کرتے ہوئے آئے، دیکھا کہ یہاں قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کے پاس آ کر کے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے لائے ہیں۔ تو وہ بھائی ان سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر کے آ گیا ہے، اگر تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، بہت معمولی قیمت دے دو۔ ایک تو کنویں میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنا چاہتے ہیں اس قافلے کے ہاتھ، اور بہت ہی معمولی قیمت کے اندر انہوں نے بیچ دیا، 20 درہم یا اس سے کچھ کم و زیادہ، اتنی معمولی قیمت کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ پھر وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے مصر پہنچے، اور مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بہت زیادہ قیمت کے اوپر بیچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اتنا حسن و جمال کسی کو ملا ہی نہیں، تو بڑی قیمت کے اندر ان لوگوں نے بیچا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بدن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی کے برابر ریشمی کپڑے کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا۔ خریدنے والا یہ عزیز مصر ہے، مصر کے وزیر، اس نے خریدا ہے، اس کے مقدر میں یہ
سعادت تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے پاس لے جائے. چنانچہ خرید کر کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت عمدہ طریقے پر ٹھہرانا، یہ عام غلاموں کی طرح نہیں ہے، اس کی شان بہت بلند معلوم ہوتی ہے. پھر اسی گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ان کے اوپر گلیدہ ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کی اس نے دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی کو بھی نصیحت فرمائی. اور جب کسی طریقے سے وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر کے چل دیے اور دروازے کی طرف بھاگے، اور اس دروازے کو اس نے بند کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس میں تالے بھی لگا دیے تھے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچتے ہی تالے بھی کھل گئے، دروازے بھی کھل گئے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمانے والے. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس نے اصل غلطی تو اسی کی تھی، مگر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو گواہ بنا کر کے پیش کروا دیا. ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت بھاگے تھے تو اس وقت اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا تھا، وہ پیچھے سے پھٹ گیا تھا. اسی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات پورے طریقے پر ظاہر ہو گئی. اور جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس میں تمہاری غلطی ہے، تم معافی مانگو. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں ذرا بھی کوئی غلطی نہیں، مگر اس کے باوجود کچھ مصلحتوں کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے. جیل میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس وجہ سے وہاں بھی دعوت کے کام میں لگ گئے. وہاں جتنے لوگ تھے ان سب کی خبرگیری فرماتے اور ہر طریقے سے ہر ایک کا خیال فرماتے اور اسی کے ساتھ توحید کی دعوت بھی لوگوں کے سامنے پیش کروا رہے. تو جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جیل میں ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں لگے رہے. اور پھر کافی دن جیل کے اندر گزر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اسی جیل کے اندر رہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھی، مگر درباریوں میں سے کوئی شخص بھی اس کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا. تو اس میں سے
ایک شخص وہ تھا جو جیل سے نکل کر کے آیا تھا اور جو بادشاہ کو پانی پلانے کا کام کیا کرتا تھا، بادشاہ کا ساقی تھا. اس نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہ بہت عمدہ تعبیر بتایا کرتے ہیں. چنانچہ اس نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کے معلوم کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تدبیر بھی بتائی کہ اس خواب کے نتیجے میں جو پریشانی آنے والی ہے، اس پریشانی سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی. ظاہری حسن و جمال جو تھا وہ تو تھا ہی. حسن و جمال کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کو دو حصوں کے اندر تقسیم فرمایا. آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آدھا حسن و جمال پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا. تو پوری دنیا کے اندر جو حسن و جمال ہے وہ ایک طرف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے وہ ایک طرف. اتنا زیادہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے اعتبار سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھے ہوئے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ حسن و جمال مکمل طریقے پر کیا گیا. پوری دنیا کے اندر جو حسن و جمال تقسیم کیا گیا ہے آدھا، اس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، بلکہ پورا حسن و جمال الگ سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اور خوبیوں میں تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھے ہوئے، اسی طریقے سے حسن و جمال کے اندر بھی بڑھے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق ذکر کیا گیا ہے جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور زلیخا نے ان کی دعوت کی تھی اور دعوت کے اندر طرح طرح کی چیزیں رکھی تھی، پھل بھی رکھے تھے، چھری بھی رکھی تھی. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا ہے تو اس وقت پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق انہوں نے کہا. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے وہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کہا ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی فوق شمس فی النہار فإن الشمس تطلع بعد الصبح وشمسی طالع بعد النہار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک ہمارا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے. جو ہمارا سورج ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے بڑھا ہوا. لنا شمس وللآفاق شمس
وشمسی فوق شمس فی النہار فإن الشمس تطلع بعد صبح وشمسی طالع بعد النہار، اس لیے کہ دنیا والوں کا سورج صبح ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج دن کے بعد طلوع ہوتا ہے. جب دن ختم ہو جاتا ہے اس وقت میرا سورج طلوع ہوتا ہے. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے فرمائی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھیں آپ سے زیادہ حسین دیکھتی تو کیسے دیکھتی؟ آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو تمام عیبوں سے پاک ہونے کی حالت میں پیدا کیا گیا ہے. گویا کہ آپ کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے تھے اسی طریقے سے پیدا کر دیا گیا. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقا بعد صلاة الظهر في جسم مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے، اے تمام انسانوں کے سردار. یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے، اے تمام انسانوں کے سردار. من وجهك المنير لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند روشن ہو. من وجهك المنير لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند کو روشنی ملی. لا يمكن الثناء كما كان حقا، آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے. اس طریقے سے تعریف کرنی چاہیے، جس طریقے سے آپ کی تعریف کرنی چاہیے اس طریقے سے تعریف ممکن نہیں ہے. آخر میں خلاصے کے طور پر یہ ذکر کیا بعد از خدا بزرگ کوئی جس سے مختصر. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بزرگی والے اور سب سے زیادہ عظمت والے آدمی ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا. اصل کے اعتبار سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی ہے تو بادشاہ نے ان کو بلایا کہ آپ وہاں سے آ جائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہلایا کہ جب تک میرے متعلق مکمل طریقے پر صفائی نہ ہو جائے اس وقت تک کہ میں جیل سے نہیں آ سکتا. پھر بادشاہ نے تحقیق کی اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہماری ہی غلطی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام مکمل طریقے پر بری تھے، ان کی ذرہ برابر کوئی غلطی نہیں تھی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت سنبھالی. تو ایک ایسا شخص جس
کے ساتھ کتنے حالات پیش آئے. کنویں میں بھی اس کو رہنا پڑا ہے, غلامی کی زندگی بھی بسر کرنی پڑی ہے, جیل میں بھی رہنا پڑا ہے. اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگے رہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کو پہنچانے میں لگے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ طریقے پر حکومت چلائی, وہاں کے لوگوں کی بہت زبردست طریقے پر خدمت کی. اس طریقے پر کوئی شخص بھی حکومت نہیں چلا سکتا تھا, اور خاص طریقے سے ایسے حالات میں جب چاروں طرف قہر تھا, لوگ انتہائی پریشانی کے اندر تھے, جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام برابر ان کی خدمت میں لگے رہے. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کھانے کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی, ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم تو پیٹ بھر کر کے کھا لیں اور دوسرے لوگ بھوک کی حالت کے اندر رہیں. اس لیے ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام انتظام کے اندر لگے رہتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں اور بہت حالات آتے ہیں, مگر وہ برابر ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اور اسی وقت بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے سے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں. یہی شان ہوا کرتی ہے انبیاء علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.